پہلا یہ ہے کہ انیلا شہزاد صاحبہ نے جو کتاب لکھی ہے بہت اچھی کتاب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو خیر انہوں نے بہت انگریزی سے وہ لکھی ہے اور ایک چیپٹر جو ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑی تحقیق کی ہوئی ہے، تو یہ بہت اچھی کتاب ہے. لیکن دوسری اس کی یہ ہے کہ ان کا جو ایک کلیدی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک متبادل نظام پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جس نظام کی ہم پیروکاری کر رہے ہیں اس میں غلامی ہے، انحصار ہے، ناکامی ہے. تو جس کا مقررین نے بھی ذکر کیا کہ جغرافیائی طور پر یا سیاسی طور پر آزاد ہوئے، لیکن ذہنی طور پر، معاشی طور پر، خاص طور سے نظریاتی طور پر ہم آزاد نہیں ہو سکے. دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم حوصلہ رکھے. پاکستان کی افواج نے اور پاکستان کے عوام نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے کہ ہندوستان نے ننگی جارحیت کی ہے، دھوکہ دہی کی ہے، پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اپنا دفاع کیا اور جسے انگریزی میں ڈیٹرنس کہتے ہیں اسے ثابت کیا. اور آج پاکستانی اس لیے ہنس رہے ہیں کہ آپ کی دفاعی قوت مضبوط ہے، آپ کے پاس جوہری مدافعت کے ساز و سامان موجود ہیں، اس لیے وہ میمز بھیج رہی ہے. ورنہ جو یوکرین کا حشر ہوا یا دوسرے جو ممالک ہیں، غزہ کی پٹی جس طریقے سے تباہ و برباد ہوئی، یہ ایک چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کو سخت مایوسی ہوئی. پہلے جو ہے صدر ٹرمپ نے ایک بیان دیا اور اس نے اپنا جھکاؤ ہندوستان کی طرف دکھانے کے بجائے اس نے ایک توازن کا مظاہرہ کیا اور اس نے کوئی ایک مضحکہ خیز بھی بات کہی کہ کشمیر پر 1000 سال سے لڑ رہے ہیں. دوسرا جو بیان تھا جے ڈی وینس کا، اس میں بھی ہندوستان کی طرف واضح جھکاؤ نہیں تھا. اور پھر جو مارکو روبیو نے جو رابطے کیے ہیں اس میں امریکہ نے سفارتکاری، متحرک سفارتکاری کا مظاہرہ کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ دیکھیں کہ اس وقت نقصان اور دل شکنی ہندوستان کی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس کا اسٹریٹجک پارٹنر تھا اور اس وقت اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت تھی. لیکن اسے صلاح انہوں نے یہ دی کہ بھئی جس حد تک ہو سکتا ہے کرو، لیکن اس سے آگے مت جانا اور جنگ کو توسیع مت دو. دوسرے یہ ہے کہ ایک قسم کی اس کے گرد باڑ باندھ دی امریکہ نے. اور دوسرا یہی پیغام پاکستان کو تھا. ایک جو میں ویسے کہتا ہوں کہ جو جے ڈی وینس کا بیان تھا کہ پاکستان کی، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اس کی سرحدوں کے اندر کوئی دہشت گرد ہیں تو ان کو تلاش کریں. تو میں نے کہیں کسی میڈیا پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ضرور تلاش کریں، امریکہ کو بھی کہیں کہ آئے تو ہم تمہیں ہندوستانی یا ان کے گماشتے پکڑ کے دیں گے، جن کی بہت تعداد ہے جو بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں اور چین کے منصوبے کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں. اور وہ موجود ہیں افغانستان میں اور ایران میں اور خلیجی ریاستوں میں. ایک چیز دوسری جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ میں بہت زور شور سے اس بات کی وکالت کرتا ہوں کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات ہونے چاہیے. میں ابھی امریکہ میں سفیر تھا پچھلے اگست تک. تو اس میں کہتا ہوں اس لیے نہیں کہ ہم جو ہے کوئی توازن برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا یہ جو ہے ایک متوازی سلسلہ رکھنا چاہتے ہیں اپنی سفارتکاری میں، اس لیے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے واشنگٹن میں ہمارے لیے جگہ سکڑ جاتی ہے. اور میرا جو ہے جب ہمارے لوگ یہاں غصے میں آ جاتے تھے تو میں کہتا تھا کہ اگر جگہ سکڑی بھی ہے تو جگہ چھوڑو نہیں، اس کا دفاع کرتے رہو اور اسے بڑھانے کی کوشش کرو. وقت بدلتا ہے. تیسرا جو فیکٹر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے بارے میں بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے. انہوں نے جو کینیڈا اور امریکہ میں قتل کیے ہیں یا قتل کا منصوبہ بنایا ہے، یا اس کے علاوہ جو یوکرین کے سلسلے میں ان کی دوگلی پالیسی تھی، ایک طرف روس سے تیل لے کے مہنگے داموں بیچ رہے تھے، سستے داموں خرید کے مہنگے داموں بیچ رہے تھے، اور دوسری طرف جو ہے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ پنگے بڑھا رہے تھے. اور امریکہ نے جب ان کو ٹوکا تو بہت رعونت سے اور امریکہ کی ٹرمز میں بڑی گستاخی سے جواب دیا، یہ جے شنکر نے اور اس کے علاوہ.
دوسری جو ہے یہ میں خرم شہزاد خرم اقبال صاحب ڈاکٹر خرم، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اب میرا دفتر خارجہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور لیکن یہ میں آپ کے تھوڑا سے اعتماد بڑھانا چاہتا ہوں کہ دفتر خارجہ اور دفتر خارجہ کے کچھ 100 سفارت خانے ہیں دنیا میں، اور ان کو بالکل معلوم ہے کہ ملٹی پولیرٹی کی دنیا میں رہ رہے ہیں، ورنہ 100 سفارت خانے نہ کھولتے، ایک چین میں کھولتے اور ایک واشنگٹن میں، ایک زیادہ سے زیادہ روس ہوتا یا پرماننٹ 5 میں ہوتا، اور ہم اسی حقیقت کی بنیاد کے اوپر اپنی منصوبہ سازی کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ دوسرے یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بائنری ہم نہیں امپوز کرتے، یا ہم بائنری کے اندر مقید نہیں ہیں۔ بائنری ہم سے سوال اٹھاتے، اور بعض اوقات جو ہے وہ، یعنی جس صحافی سے دیکھ لیں، جس اکیڈمک سے دیکھ لیں، وہ کہتا ہے کہ جی چین ہوگا یا امریکہ ہوگا، کیا آپ ان کے درمیان توازن قائم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال جو ہے یہ یعنی دفتر خارجہ کا سوال نہیں ہے۔ دفتر خارجہ اس سلسلے میں یا حکومت پاکستان اس سلسلے میں واضح ہے کہ ہم نے تمام پاور سینٹرز کے ساتھ تعلقات بڑھانے، اسی لیے جو ہے افریقہ کے ساتھ، جنوب مشرقی ایشیا کے ساتھ تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ اور ایک آخری نقطہ ہے میرا، میں نے بھی وہی جس طریقے سے 2 منٹ اور 10 آدھے گھنٹے کا فارمولہ بتایا تھا اسی کو استعمال کیا ہے، لیکن یہ بالکل غلط بات ہوگی ہمارے رویے میں، ہماری سوچ میں، اگر ہم سمجھیں کہ مغربی تہذیب ہماری دشمن ہے۔ ہزاروں لاکھوں چیزیں ہم مغربی تہذیب سے سیکھ سکتے ہیں، ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، ان کا علم عام ہے، اور اب چین کی طرف سے بھی علم کا اضافہ ہوا ہے۔ بہت اچھی مثالیں دی گئی کہ مسلمانوں کی نشت ثانیہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے فوراً بعد اس کا آغاز ہو گیا تھا، اور ایسے تحقیقات ہوئی، ایسی جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ہے انسانیت کا شعور بڑھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت جب ہم کہتے ہیں اسلام کی نشت ثانیہ یا پاکستان کی نشت ثانیہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مغرب دشمن ہوں گے، بلکہ مغرب سے، امریکہ سے اور دوسرے یورپی ممالک کے ساتھ ہمارے بہت گہرے مفادات وابستہ ہیں، اور ہمیں انہیں فروغ دینا چاہیے۔